الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2026 اور 1447 سن ہجری کا رمضان ہمارے درمیان موجود ہے۔ جہاں جہاں چاند نظر آ چکا ہے ان سب کو بےحد رمضان کی مبارکباد، جہاں آنے والا ہے تو پیشگی مبارکباد قبول فرمائیں۔ چونکہ رمضان ایک بہت ہی متبرک مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بے شمار برکات رکھی ہیں، فضائل رکھے ہیں، اور یہ ہم پر ایک سال میں بہت ہی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کی صورت بنتی ہے۔ بہت ہی بڑا بدبخت انسان ہوگا کہ جو اس مہینے کو پائے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ یہی احادیث میں مضامین موجود ہیں۔ اس لیے بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے بھی ہوتے ہیں پورے ورلڈ میں جو مجھے سن رہے ہیں، ان میں شاید کچھ ایسے بھی ہوں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، بعض عذر کی بنا پر اور بعض بالکل عذر نہیں ہوتا، لیکن ترک روزہ کی اتنی زیادہ عادت پڑ چکی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس قرآن میں ہم دو چیزوں پر کلام کریں گے، ایک رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، اور دوسرا انشاءاللہ صدقات کے بارے میں۔ پہلے بات یاد رکھیں کہ روزے رکھنا ہم پر لازم و ضروری ہے، اور جتنے بھی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، اس سے مراد وہ ان لوگوں پر فرضیت ثابت ہوتی ہے جو عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ مسلمان عاقل بالغ، اس کو مکلف کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلقاً کلام ہے، اس میں وداؤٹ اینی کنڈیشن، یعنی کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی میڈیکل فائدہ، کوئی ویسی پولائٹلی بات کہی ہوئی چیزیں جب نہیں ہوتی قرائن، تو سمجھ لیں اس صریح آیت سے، واضح آیت سے فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ لہذا رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اب جو یہ فرضیت پوری نہ کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا، گویا کہ حدیث سے بھی اس کی فرضیت کی طرف اشارہ ہے۔ بالایمانی باللہ وحدہ، پہلی بات یہ کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے کا، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، و صیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے کا۔ تو جب اللہ کے نبی نے بھی حکم دے دیا قرآن میں موجود، تو اور فرضیت مؤکد ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 53ویں حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم لوگوں نے سنا کہ وہ اسلام کے بارے میں کویسچن کر رہا تھا، یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کی تعلیم میں مجھ پر کون سی چیز لازم کی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات پہ 5 نمازیں، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے۔ راوی کہتے ہیں وذکر لہ رسول اللہ الزکاۃ، اور اس شخص کے لیے نبی کریم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ صحیح بخاری آیت نمبر یہ 46 تھی۔ لیکن فرضیت کے ساتھ ساتھ اگر اس کے کچھ فوائد بھی اپنے ذہن میں رکھے جائیں تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی رغبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ چنانچہ بڑی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم روزے رکھیں گے، رمضان کی قدر کریں گے تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خود رمضان کے اندر دن میں روزہ رکھنے والا رات کو دکان پر جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچ رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان گزرتا ہے، ہمارے سابق روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی ہم غلطیوں میں، خرابیوں کے اندر دوبارہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، تراویح کے اندر بھی رش، 5 نمازوں کے اندر بھی ماشاءاللہ پبلک بہت ہوتی ہے کہ جگہ نہیں ملتی۔ لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لوگ سمٹنے لگتے ہیں اور بہت ہی کم تعداد رہ جاتی ہے اور تراویح تو لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں غلط بیانی، کوئی جھوٹ کا عنصر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ روزے ضرور تقوی اور پرہیزگاری کا سبب بنتے ہیں، ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے شاید ہم اس کے تقاضے کے مطابق روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے اور کچھ پرہیز بتاتا ہے، مریض کو پرہیز بھول جاتا ہے، دوا کے فائدے یاد رہتے ہیں، وہ دوا کھاتا ہے اور پرہیز نہیں کرتا، علاج نہیں ہوتا، تو وہ شکوہ کرتا ہے کہ اتنے پیسے لے لیے، اتنے ٹیسٹ کروائے اور علاج تو ہوا نہیں۔ قصور ڈاکٹر کا ہے یا مریض کا ہے؟ بس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ اتنا پاورفل ہو جائے کہ تقوی کی راہ ہمارے لیے، تقوی کا راستہ آسان کر دے۔ ان میں چند چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلا ہے بھوک پیاس کا محسوس ہونا۔ سحری کھانے کا مطلب اتنا زیادہ کھانا نہیں ہے کہ سارا دن آپ کو بھوک اور پیاس محسوس نہ ہو۔ رمضان شروع ہوتے ہی وہ وظائف تلاش نہ کریں کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ اگر یہ دعا پڑھ لو گے تو سارا دن تمہیں پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی۔ یہ مطلوب شرع اور مقصود شرع کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت سخت کام کرنے والا ہے، مثلا وہ دن میں جاب کرے گا، مزدور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں اور اس کو گمان یہ ہے کہ میں کم سحری کروں گا تو میں اپنے کام میں کوتاہی کا مرتکب بن جاؤں گا، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس وقت زیادہ کھا سکتا ہے۔ ورنہ جن کی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے انہیں بس لمیٹڈ کھانا چاہیے، اتنا کہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے معدے کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے خالی چھوڑ دو۔ ابھی آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ میں اور کھاؤں، زیادہ کھانے کی خواہش ہو، اس کو روک لیں، بس ہلکا نارمل سا۔ وہ اب ہر ایک کی غذا علیحدہ ہوتی ہے، میں کوئی یہ بتا نہیں سکتا ہوں کہ 1 پراٹھا 2 پراٹھا، 1 روٹی 2 روٹی، لیکن یہ بس سوچ لیں کہ ابھی اشتہا موجود ہو، چھوڑ دیں۔ پھر سارا دن بھوک اور پیاس تو خیر ہے ہی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو ضعف محسوس ہو، کمزوری محسوس ہو، اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے اور تقوی کی طرف انسان جاتا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم سوئیں۔ یہ نہیں کہ فجر کے بعد سوئے تو پھر 3 بجے اٹھ رہے ہیں، 3 بجے اٹھ کر نماز پڑھی ظہر کی، پھر تھوڑا سا کوئی کام وام کیا، پھر عصر کے پڑھ کے باہر نکل گئے، مغرب کے تھوڑی دیر پہلے گھر میں داخل ہو گئے، یعنی دوستوں کے ساتھ تھے، اور پھر آ کے افطار کر لیا، تو پھر اس روزے کا کیا پتہ چلے گا؟ تو بھوک اور پیاس اور ضعف، کمزوری محسوس ہونی چاہیے، اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب افطار پہ ہم بیٹھیں تو ہم بعض اوقات 3 گنا زیادہ کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی سیلف کنٹرول کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بس نارمل سا کھائیں، اتنا کھائیں، ایک تو آئلی چیزیں زیادہ نہ کھائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور چونکہ ہمارا لائف اسٹائل بڑا آرام والا ہو گیا ہے، فزیکلی فٹنس والے ہم کام نہیں کرتے ہیں، کوئی فزیکلی ایکٹیویٹیز ہماری نہیں ہوتی ہیں، تو اس سے پھر کولیسٹرول وغیرہ بڑھتا ہے اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لمیٹڈ کھائیں اور اچھی چیز کھائیں، بس پھر چھوڑ دیں، اور کوشش کریں کہ افطار سے پھر سحری تک درمیان میں کچھ نہ کھائیں۔ ہمارا ہاتھ چلتا رہتا ہے، وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بچ جاتا ہے، وہ رکھا ہوتا ہے، یہاں سے آئے پکوڑا منہ میں رکھ لیا، یہاں سے آئے سموسہ کھا لیا، یہاں سے آئے 2 چاٹ کے چمچے کھا لیے، تو سحری تک تو یہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر سحری کر لیتے ہیں ڈبل ٹرپل۔ تو یہ رمضان کوشش کریں کہ بھوک اور پیاس محسوس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت میں 5 وقت نماز تو فرض ہی ہے، اس کے علاوہ تراویح ہے۔ یاد رکھیں تراویح سنت مؤکدہ ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر، اور رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت پڑھنی ہے آپ کو۔ 8 وغیرہ رکعت کا کوئی تصور نہیں ہے، 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں مرد پہ بھی لازم ہے، عورت پر بھی۔ سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا، اور چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ جو 10 روزہ، 5 روزہ، 8 روزہ آپ تراویح تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو قرآن سن لیا، قرآن سننا ایک الگ سنت مستحب ہے، یعنی قرآن کا ختم کرنا 1 دفعہ تراویح میں، یہ بھی سنت لکھا ہے، اور 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنا یہ الگ سنت مؤکدہ ہے، لہذا وہ تو پڑھنی ہی ہوں گی۔ ہاں، اس میں آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، زیادہ ثواب ہے، تھک گئے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے۔ تو بھوک پیاس بھی ہے، عبادت کا ایک بھاری بوجھ بھی آیا، اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے اور گناہوں سے ہٹتا ہے،
پرہیزگاری کی طرف آتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہ و حرام کا ترک یہ اصل میں روزے کی برکات سے محروم کر دیتا ہے کہ اگر آدمی حالت روزہ میں گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، بیوی کو گالی دے رہا ہے، مار رہا ہے، امپلائی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کہیں روڈ پہ جھگڑا ہو گیا تو ہاتھا پائی شروع کر دی ہے، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندے دوستوں کی صحبت میں جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اس سے روزے کی نورانیت کہاں ملے گی؟ تبھی تو تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ فضولیات سے پرہیز، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ گیم کھیلتے رہیں گے سارا دن، کرکٹ کے میچز رکھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ یہ بس رمضان تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان امور پہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اس طرف توجہ رہے گی۔ اس کے لیے آپ علم دین سیکھیں، ایسے پروگرام آپ دیکھیں جو دینی چینلز کے اوپر آتے ہیں، جن سے علم حاصل ہو، جن سے آدمی کی سوچ اچھی بنے۔ میری کتاب قرب الہی آپ لے لیں، بیسٹ بک ہے، بہت ضروری ہے تربیت اور اصلاح کے لیے۔ میری ایک کتاب آپ لیں، طہارت کے مسائل و احکام، رمضان میں اس کو ختم کر لیں۔ خاص طور پہ میری بہنیں تو پاکی ناپاکی کے تمام مسائل الحمدللہ تقریباً ضروری مسائل اس میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کتاب ہے روزہ، تراویح، اعتکاف اور عید، اس کے مسائل، یہ کتاب لے لیں، اس میں سب چیزوں کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہو، کیونکہ بعض اوقات ایک روحانی تربیت کی کمی سے جس طرح روزوں پہ فرق پڑتا ہے، اسی طرح شرعی مسائل سے ناواقفی بھی ہمیں تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بعض لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے یہ بیماری کہ جی سحری کے بعد اذان ہو رہی ہے تو اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہو، جب اذان بند ہوگی تو ہم چھوڑیں گے۔ حالانکہ اذان تو سحری بند ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، پہلے نہیں، اور سحری بند ہونے کے بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب آپ نے روزے کے بیچ میں کھایا، اور جو روزے کے بیچ میں کھائے گا یعنی روزہ شروع ہونے کے بعد کھائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کتنے لوگوں کے روزے ایسے برباد ہوئے، اور اس پر پھر ہمارے نادان قسم کے لوگ پوسٹیں بناتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا بلال اذان دے تم کھاتے پیتے رہو۔ وہ پوری حدیث بیان کرے نا، بخاری کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا جب بلال اذان دیتے ہیں وہ تہجد کے لیے دیتے ہیں، تو تم اس کے بیچ میں کھاتے پیتے رہو، حتیٰ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں، کیونکہ وہ فجر کے بعد دیتے ہیں، یعنی طلوع فجر کے بعد دیتے ہیں۔ تو دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک تہجد کے لیے، وہ حضرت بلال کی تھی جو سحری سے پہلے ہوتی تھی، اس کے بیچ میں کھانے پینے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے تھے، اور وہ نابینا صحابی تھے، انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ فجر ہو گئی کہ نہیں، تو صحابہ کہتے ہیں ہم انہیں بتاتے تھے کہ فجر ہو گئی اب آپ اذان دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے صحابہ سحری ختم کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور اس طریقے سے معاملات اور بہت سارے احکام ہیں جن کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو بعض اوقات روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو روزے کی نورانیت ختم ہوتی ہے، بعض اوقات وجود ختم ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں تو کفارے لازم ہو جاتے ہیں اور آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ دوسری ایک فضیلت بخاری کی 38 نمبر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، یعنی کامل یقین اور اپنے احتساب، مختلف گناہوں، خطاؤں، خرابیوں سے بچا کر روزہ رکھا، تو سابقہ زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنی برکت ہے، یہ ایک روزے کے بارے میں سرکار نے فرمایا۔ تو جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، روزہ رکھ لیا، ایک ڈھانچہ، جسم موجود ہے، روح غائب ہے، اور روح کیا ہے؟ علم دین کا نہ ہونا، مسائل معلوم نہیں، روحانی تربیت کا نہ ہونا، خوب کھانا پینا، گناہ جاری رکھنا، اس سے روزے پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں چند حدیثیں دیکھ لیں۔ بخاری کی 1903 نمبر حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، یعنی جو شخص بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، فلیس للہ حاجتن، تو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اس چیز میں کہ وہ چھوڑ دے کھانے کو اور اپنے پینے کو۔ مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، اللہ تو حاجت سے پاک و صاف ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ خالی کھانا پینا چھوڑا اور یہ گناہوں سے نہیں باز آ رہا، بری بات پر عمل کرنے سے باز نہیں آ رہا، تو ایسا۔ تو جو بہنیں حالت روزہ میں غیبتیں کرتی ہیں، چغلیاں کرتی ہیں، شوہروں سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، بد نگاہی ہو رہی ہے، اسی طرح وہ نوجوان جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر
خراب چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی دوستیاں جاری ہیں، انہیں تھوڑا اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی 1690 نمبر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف بھوکا پیاسا رہتے ہیں، بس وہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، باقی ثواب کچھ نہیں، وہ روزے ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، یہ حاکم کی مستدرک میں یہ حدیث ہے 1570، لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں، انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ روزہ تو فضول چیزوں اور گندی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ وَجَهِلَ عَلَيْكَ، اگر کوئی تمہیں گالی بکے حالت روزہ میں اور تمہارے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے، فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو جواب میں تم بھی گالی مت بکو، بلکہ اتنا کہہ دو کہ بھائی میں روزہ دار ہوں، مجھ سے نہ کرو ایسا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ذرا غور کر لیں کہ بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن جھوٹ بولنا اور خرابیاں پیدا کرنا، اور ایسے مرد حضرات ناراض نہ ہوں مجھ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم نے اپنے گھر والوں پر کوئی احسان کر دیا ہے، کبھی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، کبھی بچوں پہ شور مچاتے ہیں، بیوی بیچاری 4 گھنٹے افطار تیار کرتی رہتی ہے، جب وہ سامنے آتا ہے اس میں تو نمک ہی نہیں ہے، اس میں مرچیں نہیں ہیں، اور گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی حالت روزہ میں عورت کیسے چکھ سکتی ہے؟ اگر اس نے کوئی ایسا لا کے رکھ دیا، صبر و شکر کا مہینہ ہے، صبر و شکر کے ساتھ کرو، لیکن نہیں باز آتے۔ تو کوشش کیجئے کہ یہ روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں، اپنے احتساب کے ساتھ رکھیں، ضعف اور نقاہت پورے مہینے محسوس ہونی چاہیے، علم دین ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لعلکم تتقون والا فائدہ آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ ہمیں پکڑ لیجئے گا، انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا، اور بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات اگلے پورے سال تک جاری و ساری رہتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور آخری بس اس میں مشورہ یہ ہے کہ کوشش کیجئے گا کچھ لوگوں کو افطار بھی کروائیں، اور افطار کے لیے کوئی بڑی چیز کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے روزہ دار کے روزے کی مثل ثواب ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ یہ ثواب ہمیں اس وقت حاصل ہوگا جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ثواب تو اس وقت بھی حاصل ہو جائے گا کہ ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی سے تم کسی کو روزہ افطار کروا دو۔ کوشش کریں روزانہ 2-3 لوگوں کو روزہ افطار کروا دیں، اس طرح کہ اپنے پیسے سے کھجور لے آئیں، گھر والوں کو پکڑا دیں کہ کھجور میری کھجور سے افطار کر لو۔ اگر 5 گھر والے ہیں تو 5 مزید روزوں کا ثواب آپ کو بحکم حدیث حاصل ہو جائے گا۔ علم دین ہو تو انسان بہت اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے صدقہ۔ رمضان آتا ہے تو عمومی طور پر بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ صدقات واجبہ کہلاتی ہے۔ صدقات واجبہ وہ ہوتے ہیں جن کا صدقہ کرنا، جن کو اللہ کے راہ میں دینا شریعت نے لازم کیا ہے۔ اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، فطرہ وغیرہ بھی آتا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت نے لازم نہیں کیا، ہم ویسے ہی ثواب کے حصول کے لیے بغیر شریعت کے لازم کیے ہوئے دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں صدقات نافلہ۔ تو اس مہینے میں بعض لوگ اپنی زکوٰۃ خاص طور پہ نکالتے ہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ 1 لاکھ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو 70 لاکھ گویا کہ فرائض، یعنی ایک فرض پورا کرنا گویا کہ 70 فرض پورا کرنے کے برابر۔ تو اگر ہم ویسے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں تو 1,70,00,000 کے برابر۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کی زکوٰۃ کا سال پہلے پورا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر شعبان میں پورا ہو رہا ہے، اور آپ کہیں چلو میں رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 1 مہینہ یا 2 مہینہ آگے بڑھا کے رمضان میں ادا کروں، یہ جائز نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ کا سال پورا ہو، چاہے رمضان سے پہلے ہو جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، 1 دن بھی تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے، جبکہ مستحق موجود ہوں تو فوراً ادا کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے 1 آدھ دن کا کوئی ڈفرینس ہے، چلو 1-2 دن چھوڑ کر رمضان کے پہلے دن میں آپ نے زکوٰۃ نکال لی، یہ چلو چل جائے گا تھوڑا بہت فضیلت، یا پھر جیسے پہلے آپ کا ادا کر دیں اور رمضان میں نفلی صدقات وغیرہ نکال لیں۔ یہ بھی مشورہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ اپنے وقت پر زکوٰۃ نکالیں، جب رمضان آ جائے تو اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ اس رمضان میں نکال دیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈبل 70 گنا ثواب ملے گا،
اور اگلے سال جب وہ آئے آپ کا تو جو آپ نے نکالی ہوئی ہے اس کو اس میں سے مائنس کر دیں، جو باقی ہے وہ تھوڑی بہت ادا کر دیں۔ ایسے ہی پھر رمضان آئے اگلے سال کی ایڈوانس نکال دیں، تو یوں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صدقہ اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ یاد رکھیں یہ عربک ورڈ ہے، اور اردو میں اسے خیرات بھی کہتے ہیں، اس کو مالی امداد کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، اور اصطلاح کے اندر صدقے کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان میں صدقات دیں آپ، اور زیادہ سے زیادہ دیں۔ اس کے چند فضیلتیں دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، اس دانے کی مثل ہے، یہ اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جو 7 بالیاں اگائے۔ کبھی آپ نے گندم کی بالی دیکھی؟ وہ ایک ہوتی ہے یوں نکلتی ہے شاخ، اور اس میں سے بالیاں ہوتی ہیں جو اس میں چھلکے کے اندر گندم ہوتی ہے، یہ گویا کہ ایک بالی نکل آئی، یہ جو پودا ایک بالی، ایسی 7 بالیاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں تو 700 ہو گئے۔ گویا کہ ایک آپ اگر روپیہ خرچ کرتے ہیں رمضان میں، تو یعنی رمضان کا مسئلہ نہیں، یہ تو مطلقاً ہے، ابھی تو رمضان سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک اگر خرچ کرتے ہیں تو 700 گنا تو اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ لیکن مزید فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ اصل میں اخلاص سے ہوتا ہے، یہ اصل میں سامنے والے کی ضرورت کے مطابق بھی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ رزق حلال میں سے دیں گے، حرام میں سے بالکل نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص، جتنا چھپا کر دیں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم بعض اوقات دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، اس پہ میں کلام کروں گا۔ یہ نہیں، چھپا کر صدقہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرح صدقہ کرو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، بالکل چھپا کر رکھیں اپنے آپ کو۔ کچھ نیکیاں چھپا بھی لیا کریں، دکھاوا اور پھر بعد میں سنانا، اس عادت کو ترک کریں، خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 700 گنا کا تو وعدہ فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے اس سے بھی زیادہ میں دوں گا۔ تو جیسے جیسے اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اخفاء چھپانا، ثواب بڑھتا ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات ایک آدمی ہوتا ہے اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ بہت ہی ضرورت مند ہے، اس کی جب دیتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، زیادہ ضرورت پوری ہوتی ہے، اس میں بھی اور ثواب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا، جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، اور خرچ کرنے کے بعد اس کے بعد نہ اذیت دیتے ہیں اور نہ احسان جتاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ اسی پر اگلی 2 آیت پہ بھی کلام مزید ہوا ہے صراحت کے ساتھ۔ بعض اوقات ہم دیتے ہیں تو پہلی دل آزاری، لو مرو یار، تم تو ہر وقت مانگتے رہتے، لو لے جاؤ۔ آپ نے دل توڑ دیا، تکلیف پہنچائی۔ بعض اوقات ایک ہم عزت نفس رکھنے والے کو مدد کرتے ہیں اور پھر بڑی محفل میں کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ان کو اتنے پیسے دیے تھے، ان کی سفارش کی تھی، ان کی وہ بیچارہ پھنسا ہوا تھا، اس کے کیس کے پیسے میں نے دیے۔ وہ بیچارہ ایک دم شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ آپ نے اذیت پہنچا دی۔ اور بعض اوقات احسان جتاتے ہیں، ارے تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا، تم ناشکر ہو، تم احسان فراموش ہو، یہ کہہ دیتے ہیں۔ بالکل نہیں، آپ نے دے دیا، خاموش، نہ اذیت نہ احسان، ورنہ اس میں ثواب ضائع ہوگا۔ اگلی آیت بتا رہی ہے۔ اور فضیلت سے محرومی، ادھر تو فضیلت سے محرومی کا ذکر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور اس کے بعد اذیت نہ پہنچائیں، احسان نہ جتائیں، ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر یعنی اس مال کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ بہت سے خوفوں سے نجات دے گا، اور میدان محشر میں خوف اور غم کو دور کر دے گا۔ گرفت کا خوف، جہنم کا خوف، عذاب کا خوف، پکڑ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا فرمائے گا۔ میدان محشر میں پروٹوکول ملے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، پرسکون ہوگا وہاں پر آدمی۔ پھر فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ،
یتبعها اذن واللہ غنی حلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور مغفرت یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے اذیت دینا ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حلم والا ہے، بردبار ہے، یعنی فوری طور پہ اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتا، روک کے رکھتا ہے اپنے آپ کو، گویا کہ یہ حلم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا حلم تو بہرحال اس کی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس صدقے سے تو بہتر ہے آدمی کوئی نیکی کی بات کہہ دے، کوئی انسان جو ہے وہ مغفرت کا کام کر لے۔ جب آپ کو صدقہ دے کے کسی پر احسان ہی جتانا ہے، تکلیف پہنچانی ہے، یہ صدقہ بیکار ہے۔ تو میری بہنیں خاص طور پہ درس حاصل کریں جو بعض اوقات ماسیوں کی مدد کرتی ہیں اور پھر ماسیوں کو تانے دیتی ہیں، ارے تیرے ہم نے زکوٰۃ تجھے دی، تجھے یہ مدد کی، تیرا شوہر بیمار تھا، کیا تم ایسا کرتی ہو ویسا کرتی ہو؟ ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہے تو یہ کہیں تم غلط کر رہی ہو، ایسا کرو ایسا کرو، وہ احسان کیوں جتا رہی ہیں کہ میں نے کیا 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 تھا؟ اب اگر کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں ماسیاں بڑی ڈھیٹ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کہنا نہیں چاہیے تھا، اور ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، وہ سامنے سے نہ بولتی ہو، بولے گی تو آپ اور ڈانٹ دیں گی اس کو، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے ڈرائیور کو، اپنے کسی پیون وغیرہ کو آپ نے مدد کر دی اور پھر آپ اس کو تانے دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، یہ صدقات آپ کے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں، بلکہ الٹا آدمی قابل گرفت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے 261 نمبر آیت تھی، پھر 262 تھی، پھر 263 میں نے پڑھی، یہ 4 آیات ہیں۔ اب 264 نمبر آیت آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ معلوم ہوا ضائع ہو جاتے ہیں، نص سے سری ہے۔ کس طرح؟ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یہ منافق کے بارے میں ویسے آیت ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آیت کا نزول تو منافق کے لیے ہے لیکن حکم عام ہے۔ گویا کہ اگر ایک انسان، ایک مسلمان صاحب ایمان مومن صدقہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ احسان جتاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کا ثواب ضائع ہوگا۔ تو لہذا بعض اوقات ہم اپنے صدقات کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ میں نے باہر میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی صدقہ دیتے ہیں مسجد کے اندر، جیسے جمعے کے اندر، یو کے میں بہت میں نے دیکھا ہے، اعلان ہوگا حاجی صاحب نے 100 پاؤنڈ دیے، فلاں باجی نے 30 پاؤنڈ دیے، فلاں صاحب نے 5 پاؤنڈ دیے۔ کیوں اعلان کروا رہے ہیں آپ اپنا؟ کس وجہ سے کروا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یا اللہ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے دیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ؟ چپ چاپ دے دیں آپ۔ بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، جب آپ فقیر کو پیسہ دیتے ہیں نا، ویسے تو پیشہ ور فقیروں کو مت دیجیے گا، ابھی میں بتاؤں گا کہ صدقے کا فائدہ کہاں کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں۔ آپ صحیح فقیر کو اگر دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں مثلا، یہ بھی نہ کہا کریں بھائی دعا کرنا، اس کا مطلب ہے آپ صدقہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تو آپ تو دعا کے لیے کر رہے ہیں۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی سائل کو کچھ دیتی تو خادم سے فرماتی اس کے پیچھے جاؤ اور سنو یہ ہمیں کیا دعائیں دے رہا ہے۔ وہ سنتا، کوئی دعا اگر کان میں پڑ جاتی آ کے بتاتا کہ جی یہ دعا دی ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی دعائیں اس سائل کو دیتی اور پھر فرماتی میں نہیں چاہتی کہ اس کی دعائیں میرے صدقے کا بدلہ ہو جائے، بلکہ اس کی دعا کے بدلے میں نے دعا دے دی، اور یہ صدقہ میں چاہتی ہوں خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں یہ چیزیں یاد رکھیں، ایک ریا ہوتی ہے، دکھاوا، ایک لفظ ہے سمعہ، سنانا۔ دکھاوا جو ہوتا ہے وہ عمل سے پہلے یا عمل کے درمیان میں ہوتا ہے، اور سمعہ ہوتا ہے عمل کے بعد۔ بعض اوقات ہم دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اگر یہ ماحول نہ ہوتا کبھی پیسے نہ دیتے، لیکن پھر نکال کے دیتے ہیں کہ سب دے رہے ہیں ہماری بھی تعریف ہو جائے گی، دیتے ہوئے دکھاوا کر دیتے ہیں، فوٹویں کھنچواتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اپنے انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر اپنے پکچر کے ہم اتنے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کام کر چکتے ہیں صدقہ وغیرہ تو سناتے رہتے ہیں سارے زندگی، ارے بھائی ان کی بچیوں کی شادی ہم نے کی، اتنوں کو عمرہ کروا دیا، اتنوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہم۔ کیوں سنا رہے ہیں آپ؟ کس وجہ سے سنا رہے ہیں؟ وجہ بتائیں اس کی۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ آج کے اس درس کی برکت سے میں آپ تمام کو ایک بہت ہی عظیم مجاہدے کی دعوت دیتا ہوں۔
اپنی کوئی بھی نیکی کسی کے سامنے بیان نہ کریں، چھپا کر رکھیں، چاہے اندر سے کتنے گولے اٹھ رہے ہوں۔ یہ باہر جو ہے نا اندر کی بات باہر نکلنے کے گولا اٹھتا ہے، ذرا سنا دے سنا دے سنا دے، اور ہم روک نہیں پاتے، ہم سنا دیتے ہیں۔ بالکل اگر کوئی فرض کر لیں سب اپنے اپنے کارنامے بیان کر رہے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تو نفس کہے گا تم بھی سناؤ، ورنہ تمہارے تو سب کہیں گے یہ بڑا کنجوس بیٹھا ہوا ہے، خاموش۔ بھائی ٹھیک ہے، یوں کہیں بھائی بہت اچھا ماشاء اللہ، میرے لیے بھی دعا کرے اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، کہ انہیں ایسا لگے جیسے کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا میدان محشر میں آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب حالت یہ ہو کہ عمرے پہ جانے سے پہلے 50 کو ہم سنا دیتے ہیں تاکہ ہماری ہائپ بن جائے کہ جی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، پھر وہاں جا کے سکون نہیں ملتا، وہاں طواف میں بھی پکچریں کھینچتے ہیں، کعبہ پیچھے کھڑا ہے بدتمیزی کر کے، سامنے سیلفی لے کے بھیج رہے ہیں، گنبد خضرا پیٹھ کے پیچھے ہے، یہ ادب احترام سب بھول جائیں گے، سیلفیاں کھینچ کھینچ کے بھیج رہے ہیں، مکے پہنچ گئے، مدینے پہنچ گئے، کبھی کسی کو میسیج نہیں کیا، لیکن وہاں بیٹھ کے میں مدینے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں، کیوں بتا رہے ہیں بھائی آپ؟ اور اس کے بعد جب واپس آئیں تو پھر آپ کو پروٹوکول ملنا چاہیے، ایئرپورٹ پہ پھولوں کے ہار ڈلنے چاہیے، آپ کی دعوت ہونی چاہیے، کوئی نہیں کرے گا تو ناراض۔ آپ نے اللہ کے لیے عمرہ کیا تھا یا ان خرافات کے لیے کیا تھا؟ اس لیے ایک عمرہ میں مشورہ دیتا ہوں، ایک عمرہ ایسا کریں جب آپ جائیں پتہ ہی نہ چلے کہ آپ گئے، وہاں جائیں کوئی سیلفی ویلفی نہیں، واپس آئیں کسی کو نہ بتائیں، ایک کر کے دیکھیں، اگر آپ کی طبیعت مطمئن رہے تو اخلاص ہے، اور اگر بار بار بے چینی پیدا ہو کہ لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چل رہا، پتہ چلے، اس کا مطلب ہے ریاکاری کا وصف آپ کا اندر ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے بہت سارے اعمال تباہ و برباد ہو چکے ہوں۔ تو لہذا کوشش کریں اس رمضان میں صدقات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مزید اس کے فضائل بیان فرمائے، پھر میں آخر میں بس آپ کو تھوڑی ترغیب دوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 سے اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اس کے لیے کئی گنا بڑھانا۔ یعنی اللہ نے صدقے کو ہم اپنے لیے قرض حسن قرار دیا ہے، اور قرض کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے قرض لیتا ہوں تو واپسی لازم ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا بدلے دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ اب بظاہر تو کم ہوتا ہے، میں نے اگر 1 لاکھ تھے 50,000 دے دیے تو 50,000 رہ گئے، لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ یہ 50,000 رہ گئے نا، اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا جو دیے اس سے کئی گنا آپ کو اور مل جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو کمی کہاں ہوئی؟ تو اور پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور وسعت بھی پیدا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اشارہ بھی کر دیا کہ قرض حسن لینے کا مطلب کوئی اللہ کی محتاجی نہیں ہے، سارا تو اسی کے دست قدرت میں ہے، کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے، لیکن وہ ہمارے انسان ہونے کے باوجود، نفس اور شیطان، دنیا، مخلوق، یہ 4 رکاوٹوں کے باوجود جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے تو اللہ اس کی قدر فرماتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے ہو، یعنی صدقہ کرتے ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کو قرض حسن دیتے ہو تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، گویا کہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور ضرور داخل کروں گا تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے صدقے کا کہ جنت تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور آخری حدیث لیتے ہیں مسلم شریف کی 1631 ہے، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کر لوں کہ دیکھیں صدقہ میں نے کچھ تو اشارے کر دیے، چند چیزیں خیال رکھیں۔ نمبر 1، صدقہ رزق حلال سے ہونا چاہیے، حرام سے نہ ہو۔ نمبر 2، اس میں ریا نہ ہو، سمعہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس صدقے کے ساتھ کسی کو اذیت پہنچانا، احسان جتانا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، صدقہ کرتے ہوئے علم ہونا چاہیے کہیں آپ گناہ نہ کر رہے ہوں۔ ان پیشہ ور فقیروں کو جو رمضان ہوتا ہے غول کے غول آ کر بزنس کرتے ہیں، ان کو دینا گناہ ہے، 1 پیسہ دینا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے دست سوال دراز کرے گا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا،
اس کا مطلب یہ پیشہ ور بھکاری حرام اور گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وعید ہے گناہ کبیرہ والوں کے لیے، اور آپ اس پہ معاون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو پیشہ ور فقیر کو ایک پیسہ نہیں دینا۔ آپ کہیں گے بھئی ہماری تو نیت اللہ جانتا ہے، تو پھر گن پوائنٹ پہ جو موبائل چھین رہا، اگر وہ کہے یار مجھے موبائل ٹی ٹی دلوا دو، میں ذرا موبائل چھین لوں، اس کو بھی دلوا دیں۔ ہیروئنچی کہے کہ میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، مجھے ایک پڑیا تو دلوا دو، تو اسے بھی دلوا دینا چاہیے۔ آپ کہیں گے نہیں تو گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے تو اسے دینا ہمیشہ نیکی کہاں سے ہوا؟ گناہ کی صورت بھی تو ہے، وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایسی مسجد کے سائل کو دینا جو خود اٹھ کے یہ نماز ختم ہوتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں غریب ہوں فلاں مجھے دے دیں، اور یہ روتے ہوئے نکل جائیں گے باہر، اور ہمارے لوگ ان کو دیتے، ایک پیسہ نہ دیں۔ حرام گناہ کبیرہ ہے، بلکہ علماء نے فرمایا جو مسجد کے سائل کو کچھ دے، اگر 1 درہم دیا ہے تو 70 درہم اور خرچ کرے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو، ہرگز نہ دیجیے گا۔ اس کے علاوہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں، یہ آپ کے لیے مشورہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے ثواب جاریہ میں لگائیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں فلاں غریب کو دے رہا ہوں، میں فلاں کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں غریب کی، لیکن آپ اپنے بارے میں ذرا سوچئے گا۔ ایک کو آپ دے دیتے ہیں تھوڑا بہت، وہ کھاتا پیتا ہے ختم ہو جاتا ہے، آپ کے لیے ثواب جاریہ نہیں ہے۔ ایسی جگہ لگائیں اپنا پیسہ کہ آپ فوت بھی ہو جائیں، کوئی دعا کرے نہ کرے، آپ کی قبر پر آئے نہ آئے، ایصال ثواب کرے نہ کرے، دعائے بخشش و مغفرت کرے نہ کرے، قیامت تک آپ کی قبر میں نور اور انوار کی تجلیات برستی رہیں، ایسا کام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم اس غریب کو نہیں دیں گے، کون دے گا؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کو اس غریب کو ہی دینا مکلف نہیں بنایا، کوئی اور دے دے گا، آپ اپنے لیے فکر کریں، یا پھر ایسا کریں کوئی بہت زیادہ محتاج اور آپ سے ہی ریلیٹڈ ہے اسے بھی دیں، لیکن ثواب جاریہ میں ضرور خرچ کریں۔ اس پر ایک حدیث دیکھیے، مسلم کی ہے 1631، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3، اور ایک روایت میں الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اب آپ کا عمل ختم، آپ فوت ہو گئے، الا من صدقۃ جاریۃ، مگر صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسا کہ جب آپ نے صدقہ کیا اس کا ثواب ملٹیپل ہوتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، عمل ہوتا رہتا ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ او علما ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں، لوگوں کو علم سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، دینی استاد خاص طور پر، اگر وہ اخلاص سے کر رہے ہیں تو جتنے اس پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے تو اس کا اجر، اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم میں تو مر چکا ہوں، عمل منقطع ہو چکا ہے، میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ اللہ نے فرمایا تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں صدقہ جاریہ کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو چند سجیشنز دیتا ہوں۔ مثلا آپ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کی، ہماری بھی بڑی اکیڈمی تعمیر ہو رہی ہے، بہت بڑے کام کا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ میں نے ایک چھوٹی جگہ سے آغاز کیا اور اسی سے میں نے ماشاءاللہ ہزاروں عالم بن گئے۔ یہیں سے بچے جو فارغ ہوئے، لڑکے لڑکیاں، انہوں نے اپنی اپنی اکیڈمیز قائم کی، اس میں سینکڑوں بچے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا ہم نے بیج لگا دیا ہے انشاءاللہ کہ اس کا اب جو پودا ہے وہ تناور درخت بن کے پھل دے رہا ہے، اب اس کے بیج آگے لگ رہے ہیں اور پھلوں کے پھل بن رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اکیڈمی ہماری تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے اس میں بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، اور آگے مزید میرا ارادہ ہے۔ میں جگہ تقریباً لینے کی بات ہو گئی ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بچوں کو سیکنڈری لیول سے لوں، 6 سے لے کر 10 تک، اور ان کو صرف انہی کو کہ جو عالم اور مفتی بنیں گے اور بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا سب سے میں فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے شاید ظاہر کر رہا ہوں، اور اس میں انگلش اینڈ عربک لینگویج میں صرف تعلیم ہوگی۔ پہلے 2 سال ہم گرامر پڑھائیں گے، لینگویج پہ توجہ کریں گے، فلوئنسی کے ساتھ بچے انگلش عربک بولیں گے، اور انہی 5 سالوں میں 6 to 10 میں ہم درس نظامی کے 2-3 سال کور کریں گے انشاءاللہ۔ سلیبس ایسا ہوگا کہ ہائی اسٹینڈرڈ کا ہوگا، میٹرک تک وہ بچہ ہمارے پاس ادھر رہے گا، پھر آ جائے گا اس طرف۔
پھر ہم اس کو عالم مفتی بنائیں گے انشاءاللہ، فلوئنسی سے انگلش بول رہا ہے، عربک بول رہا ہے، اور ہمارے جو تنظیم المدارس کے بورڈ کے ایگزام ہے اس کی لاسٹ ڈگری ایم اے کے ایکویلنٹ ہے، اور اس کے بعد اسی پر ایم فل 2 سال اور پی ایچ ڈی۔ اس کے بعد بچے کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم باہر بھی بھیجیں گے جدید تعلیم کے لیے، الازہر وغیرہ دیگر، تاکہ اور اس کی امپرومنٹ ہو۔ اور اس کے بعد ان بچوں کے مینٹلی ہم اٹریکشن دیکھیں گے کس طرف ہے، وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے خاص اسے کورسز کروا کر اور اسے اس طرف لے کر جائیں گے۔ ہماری کوشش ہے فرد کی تیاری کے اوپر، رسم پوری کرنے پر نہیں۔ بعض اوقات 100-150 بچے فارغ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں 200 فارغ ہوئے، کام کا ایک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے فرد واحد پر محنت نہیں کی ہوتی، آپ نے اجتماعی طور پر ان کی ذہن سازی کی ہوتی ہے۔ ہمیں فرد واحد پر محنت کر کے ایک آدمی کو تیار کرنا ہے، روٹ لیول سے لے کر اور پھر بالکل آخری لیول تک۔ تو یہ جو بچے ہوں گے یہ انتہائی، اور پھر ہم ساتھ میں ایسے کورسز کروائیں گے، شارٹ کورسز کے ارننگ کا معاملہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہمارا ایک عالم دین مالی معاشی مسائل میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہم اسکولنگ سسٹم کا سوچ رہے ہیں یہ بالکل مطلب نان پروفیٹیبل ہوگا، کوئی نفع نہیں، میرا بزنس میرا بالکل ذہن نہیں ہے، میری زندگی ویسی، مجھے اپنی زندگی کے مختصر ہونے کا زیادہ احساس ہونے لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اچھے بڑے کام کی بنیاد رکھوں۔ ان میں آپ تعاون کریں، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عالم بنا دیں، ایک کو مفتی بنا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ پر منتھ ایکسپنسز کتنے ہوتے ہیں۔ 6 ایئرس کا ہمارے یہاں کورس ہے، اور 6 ایئرز میں کتنا ہوتا ہے۔ ایک عالم ایک مفتی کی کفالت کر لیں، عالم عالمہ، مفتی مفتیہ، تو انشاءاللہ وہ آپ کے پیسوں سے بنے گا، تو بڑا زبردست قسم کا آپ کے لیے ثواب جاریہ، کہ آگے وہ جتنے بیان کرے گا، سبق پڑھائے گا، عالم بنائے گا، مفتی بنائے گا، کتابیں لکھے گا، فتوے لکھے گا، لوگوں کو مشورہ دے گا، تربیت کرے گا، اصلاح کرے گا، سب میں آپ کا حصہ ہوگا۔ تیسری چیز، الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے جو کتابیں چھپتی ہیں ان کے اندر آپ تعاون کریں۔ تو بہت سارے، جیسے اب رمضان آ رہا ہے، رمضان ہے جیسے، تو اس میں جو روزہ تراویح کا رسالہ ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں استاد 100 رسالے بانٹ دیجئے گا، 100 کو ہم دے دیں گے، لوگ اس سے درس کریں گے، خود سیکھیں گے، گناہ سے بچیں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ۔ ایسی اعتکاف کی بک ہے میری جو میں نے خاص معتکفین کے لیے لکھی ہے، آپ 150 خود بانٹنا چاہیں لے لیں، ورنہ ہمیں کہہ دیں، ہم مسجدوں میں دے دیتے ہیں معتکفین کو، ان کا اعتکاف انتہائی پرفیکٹ طریقے سے ہوتا ہے، ثواب جاریہ۔ ایسی یہ قرب الہی کتاب ہے، تربیت اور اصلاح کے لیے بیسٹ بک ہے، کچھ 150 کتابیں لے کے مصحف تقسیم کر دیجئے گا، وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح طہارت کے مسائل و احکام کتاب ہے، ابھی میرا ترجمہ قرآن میں لکھ رہا ہوں، میں سے 23 سال کی مدت میں یہ تمام ہوا ہے، لیکن چونکہ 23 سال پہلے جو سپارہ لکھا تھا، 23 سال کے بعد کافی فرق پڑ جاتا ہے، طرز تحریر کے اندر، تجربات میں، مشاہدات میں تو تھوڑا ڈیفرنس تھا۔ اب میں اس کو ایک لیول پر لانے کے لیے کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ عنقریب یہ کمپلیٹ ہوگا، اور یہ ترجمہ بمع تفسیر ہے، یعنی ایسا ترجمہ ہے کہ شاید یہ مارکیٹ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، اور بہت فائدہ ہوگا۔ تفہیم قرآن کے سلسلے میں بہت ہی بیسٹ ہے، اس میں آپ حصہ ملا سکتے ہیں۔ بہت سے بہن بھائیوں نے دیے ہوئے ہیں، حصہ ملاتے ہیں وہ سن کر، تو انشاءاللہ جیسی چھپے گا ان کے لیے ثواب جاریہ، اور نیت کا ثواب تو آپ کو ملتا ہی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی کے جو ایکسپنسز ہیں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیچرز کی تنخواہیں ہوتی ہیں، مینٹیننس ہوتی ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اخراجات کافی ہیں، تو اور ہم ارننگ، ہماری اکیڈمی سے ہم کوئی ارن نہیں کرتے ہیں، یہ میرا بزنس نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم خالصتاً یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ثواب جاریہ ہیں، جن کی کچھ صورتیں میں نے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر آپ کو بھی اور آپ کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، جو بھائی بہن ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، پورے رمضان کے روزے عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، سابقہ گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں اس پورے رمضان میں 5 وقت نماز خاص طور پر پڑھنے، تراویح مکمل ادا کرنے، اپنے گھر والوں کو علم دین سکھانے، ان کی تربیت کرنے، ان کو نماز پڑھوانے، انہیں روزے رکھوانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جتنے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہماری بہنیں
کوئی پریشان حال ہے، صدمے میں ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی شوہر کی طرف سے، اللہ سب پہ اپنا خصوصی کرم فرما، تمام پریشانیاں دور کر دے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ جتنے میرے بھائی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کے اسباب مہیا فرما عزت کے ساتھ۔ اے پاک پروردگار، جتنے بے روزگار لوگ ہیں سب کو روزگار عطا فرما دے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں ہمت اور حوصلے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پر آپس میں ناراض انہیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں نجات عطا فرما دے، جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی سبیلیں بنا دے، جن بھائی بہنوں پہ قرضے ہیں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ قرض اتارنے کے اسباب عطا فرما۔ خصوصی طور پر دعا فرمائے ہمارے بزرگ بھائیوں بہنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ گھر میں جو بھی بزرگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قابل رشک صحت عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما، ان کے گھر والوں کو ان سے بیزار نہیں بلکہ ان کی قدر کرتے ہوئے ان کی خدمت کر کے جنت کا راستہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ فرمانا، انہیں بھی ہمیں بھی چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک و مولا، جتنے ہمارے بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کو ترقیاں عطا فرما، ہمیں اخلاص سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھائی بہن ہماری اکیڈمی سے تعاون کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہ رکھنا، ان کے پورے خاندان کی غیب سے حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں دنیا میں بھی عزتوں سے نواز، آخرت میں بھی ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھتے ہوئے اور رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت کی برکت سے بلا حساب و کتاب داخل جنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے مالک و مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔